میں سوچتا ہوں یہ اونچی عمارتیں بنتی کیسے ہیں؟ یہ عمارتیں چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے مل کر بنتی ہیں، بلکہ ہر چیز ہی چھوٹے یونٹس یعنی اکائیوں سے مل کر بنتی ہے۔ ہمارے جسم بھی؟ جی ہاں، تمام جاندار بھی۔ بالکل ایک عمارت کی طرح تمام جاندار انتہائی چھوٹے حصوں یا بلڈنگ بلاک سے مل کر بنتے ہیں، جنہیں سیلز یعنی خلیے کہا جاتا ہے۔ سیل یا خلیہ تمام جانداروں کی بناوٹ یعنی اسٹرکچر اور ان کے فعل یعنی فنکشن کا یونٹ ہوتا ہے۔ ہر جاندار سیل سے مل کر وجود میں آتا ہے۔ یہ سیلز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ظاہری آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے، لیکن یہ سب مل کر ایک بڑا جاندار بناتے ہیں جسے دیکھا جا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک گھر کا تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی تمام اینٹیں اکٹھی ہو کر اسے تشکیل دیتی ہوئی نظر نہ آئیں۔ وہ جاندار جو ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنتے ہوں ملٹی سیلولر آرگنزمز یعنی کثیر خلیاتی جاندار کہلاتے ہیں۔ مختلف اقسام کے سیلز کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک جسم میں ایک ہی طرح کے بہت سے سیلز مل کر ایک کام سر انجام دیتے ہیں۔ کیا آپ اپنے ارد گرد موجود کچھ ملٹی سیلولر آرگنزمز کے نام بتا سکتے ہیں؟ پودے، جانور، کیڑے۔ بہت اچھے۔ اب میں سمجھا کہ ملٹی کا مطلب ہے کئی، تو ان جانداروں میں کئی سیلز ہوتے ہوں گے جن سے مل کر وہ ملٹی سیلولر بنتے ہیں۔ بالکل، لیکن جاندار یونی سیلولر یعنی یک خلویہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یونی سیلولر؟ چلیں مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، آپ ایسا کریں کہ تالاب سے تھوڑا سا پانی لے آئیں تاکہ ہم مائکروسکوپ یا خوردبین کے ذریعے اس کا مطالعہ کر سکیں۔ یہ مائکروسکوپ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ تو اسپائکی، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اوہ، پانی میں تو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں۔ نہیں اسپائکی، وہ کیڑے نہیں ہیں، وہ یونی سیلولر آرگنزمز ہیں۔ یہ ہمیں پہلے اس لیے نظر نہیں آئے کیونکہ ظاہری آنکھ سے ایک اکیلے سیل کو دیکھنا ناممکن ہے، اس لیے ہم یہ مائکروسکوپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ یونی سیلولر آرگنزمز ہوتے کیا ہیں؟ وہ جاندار جو صرف ایک سیل کے طور پہ کام کرتے ہیں یونی سیلولر آرگنزمز کہلاتے ہیں۔ یہ کیڑے نما جاندار امیبا، پیرامیسیم اور یوگلینا ہیں۔ یوگلینا میں پودوں اور جانوروں دونوں کی جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دیکھا، اس کے سیل میں ضیائی تالیف یعنی فوٹوسینتھسس کے لیے کلوروپلاسٹ بھی موجود ہے جو کہ پودوں میں پایا جاتا ہے، لیکن پودوں کے برعکس یہ لمبی لمبی چابک نما چیز کے ذریعے جسے فلیجیلم کہا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ یہ سیل حرکت کر سکتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان میں جانوروں کی جیسی خصوصیات موجود ہیں۔ یہ والا ایک امیبا ہے۔ یہ سوڈوپوڈیا کی مدد سے اپنی ہیئت یا شیپ تبدیل کر سکتا ہے اور حرکت بھی کر سکتا ہے۔ سوڈوپوڈیا ایک امیبا کے لیے اس کے پیروں کا کام کرتے ہیں جو یہ خود ہی بنا لیتا ہے تاکہ حرکت کر سکے۔ یہ دیکھیے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایک اور بہت عام پایا جانے والا یونی سیلولر آرگنزم ہے پیرامیسیم۔ یہ کتنے مختلف لگ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے بال ہیں۔
ہاں اسپائکی، یہ چھوٹی چھوٹی بال نما چیزیں سیلیا کہلاتی ہیں۔ ایک پیرامیسیم ان کی مدد سے کافی تیز حرکت کر سکتا ہے۔ مجھے کچھ ہرے پتوں جیسے دھاگے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ باقیوں کی طرح نہیں لگ رہے۔ اوہ، وہ اسپائروجائرا ہے۔ یہ ایک ملٹی سیلیولر آرگنزم ہے۔ اچھا، میرا خیال تھا ملٹی سیلولر بڑے ہوتے ہوں گے۔ دراصل سیلز بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے کچھ ملٹی سیلولر آرگنزمز جو کم سیل سے مل کر بنتے ہیں مائکروسکوپک ہی ہوتے ہیں، جبکہ وہ جاندار جو بہت سارے سیل سے مل کر بنتے ہیں جیسے کہ ہم، وہ آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ملٹی سیلیولر آرگنزمز جیسا کہ اسپائروجائرا تھوڑے سیل سے مل کر بنتے ہیں، اس وجہ سے وہ ظاہری آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے۔ اسپائروجائرا میں سیلز آپس میں سرے سے سرا ملا کر دھاگا نما بناوٹ میں جڑے ہوتے ہیں، جنہیں فلامنٹ کہا جاتا ہے، جبکہ اکثر یونی سیلولر آرگنزمز مائکروسکوپک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ ایک نو آبادی یا کالونی کی شکل میں رہتے ہیں، جس وجہ سے ہم انہیں مائکروسکوپ کے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یونی کا مطلب ہے ایک اور ملٹی کا مطلب ہے کئی۔ یونی سیلولر آرگنزمز عام طور پہ پانی میں پائے جاتے ہیں، جیسے تالابوں، جھیلوں، دریاؤں یا سمندر میں، یا نم مٹی اور درختوں کے تنوں کے نم حصوں پہ۔ ملٹی سیلولر آرگنزمز پانی میں پائے جاتے ہیں جیسے مچھلی، ہوا میں جیسے عقاب، اور زمین پر جیسے شیر یا درخت وغیرہ۔ زیادہ تر یونی سیلولر آرگنزمز مائکروسکوپک ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں صرف مائکروسکوپ کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اکثر ملٹی سیلولر آرگنزمز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ دکھائی دے سکیں۔ ایک یونی سیلولر آرگنزم کا سیل منظم نہیں ہوتا۔ یونی سیلولر آرگنزمز زندگی کے تمام عوامل صرف ایک ہی سیل کی مدد سے انجام دے سکتے ہیں، جیسے کہ حرکت کرنا، خوراک حاصل کرنا اور سانس لینا۔ دوسری جانب ملٹی سیلولر آرگنزمز میں سیل کی ایک منظم بناوٹ ہوتی ہے، جہاں ہر قسم کے سیل کو اپنا مخصوص کام کرنا ہوتا ہے اور تمام سیلز ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ چلیں، اب ہو گیا وقت ایک مشق کرنے کا۔ اگر یونی سیلولر آرگنزمز کا ایک اجتماع ایک کالونی کی شکل میں اکٹھا ہو کر رہ رہا ہو اور کام کر رہا ہو، تو کیا یہ کالونی ایک ملٹی سیلولر آرگنزم ہوگی؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک یونی سیلولر آرگنزم خود سے ہی زندگی کے تمام افعال سر انجام دے سکتا ہے۔ یونی سیلولر آرگنزمز کے ایک اجتماع میں تمام آرگنزمز الگ الگ اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ اگر ایک سیل ختم ہو جائے تو دوسرا پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ انہیں کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ملٹی سیلولر آرگنزم میں ایک ہی قسم کے سیلز مل کر ایک مشترکہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری زبان بہت سے سیلز سے بنتی ہے جو مل کر ہمیں ذائقہ محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چلیں وہ سب دہراتے ہیں جو آج ہم نے سیکھا۔ سیل تمام جانداروں کا اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہوتا ہے۔ وہ جاندار جو صرف ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں یونی سیلولر آرگنزمز کہلاتے ہیں، جیسے امیبا اور پیرامیسیم۔ وہ جاندار جن میں کئی سیلز مل کر کام کرتے ہیں ملٹی سیلولر آرگنزمز کہلاتے ہیں، جیسے کہ پودے اور انسان۔